بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج اصول تحقیق و تدوین کے 5ویں لیکچر کے ساتھ ڈاکٹر عرفان توحید، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر ایم فل اردو اسکالرس، پہلے سیمیسٹر کے کورس کوڈ 581 کے آج کے اس لیکچر میں ہم تحقیق کے ماخذ پر تفصیلی بات کریں گے۔ تحقیق میں تحقیق کار کا پہلا قدم ماخذ کی تلاش اور کھوج ہے۔ ماخذ کو مواد بھی کہتے ہیں۔ ماخذ سے مراد وہ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مواد ہے جسے اخذ و استفادے کے ذریعے تحقیق کار اپنے موضوع سے متعلق نتائج حاصل کر کے اپنی تحقیق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ چونکہ ماخذ مواد ہی محقق یا تحقیق کار کے غور و فکر کی بنیاد بنتا ہے، اس لیے اس کی فراہمی بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ان کتب کو تلاش کرنا ہوگا جو کار تحقیق کے موضوع تحقیق سے متعلق ہوں گی۔ ریسرچ کا دار و مدار ماخذات پر ہی ہے، اس لیے ہر نوع کے ماخذات کی ایک مفصل اور مکمل فہرست تیار کر لینی چاہیے۔ بنیادی ماخذ کسی موضوع سے متعلق براہ راست معلومات فراہم کرنے والی کتب، مقالات، روزنامچوں، دستاویزات، مخطوطات اور خطبات۔ مثلاً ایک واقعے کے عینی شاہد کا بیان خواہ تحریر کی شکل میں ہو یا تقریری صورت میں، اس واقعے سے متعلق تحقیق کا بنیادی ماخذ کہلائے گا۔ تو بنیادی ماخذ کو مصادر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثانوی ماخذ ہے، یعنی سیکنڈری سورسز۔ تو کسی موضوع سے متعلق بالواسطہ معلومات فراہم کرنے والی کتب، مقالات اور دیگر تحریریں۔ ان میں بنیادی ماخذ سے استفادہ کر کے لکھے جانے والی تحریریں اور تراجم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ایسی تحریروں کو مراجع بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں بنیادی اقسام کا اطلاق زیادہ تر ایک مفرد ادیب پر تحقیق کار میں ہوتا ہے۔ اولین مواد زیر تحقیق ادیب کی جو تخلیقات ہیں اور دوسری جو تحریریں ہیں، مثلاً مسودے، ڈائریاں، خطوط وغیرہ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ تاریخی دستاویزات، قانونی دستاویزات، طبی ریکارڈ، تعلیمی ریکارڈ، ملازمت کا ریکارڈ، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ بھی اولین ماخذات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو بنیادی ماخذ کے بارے میں یہ وہ دستاویزات ہوتی ہیں جن میں ان واقعات وغیرہ کا ریکارڈ شامل ہوتا ہے جن کو مصنف نے خود دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہو۔ یعنی بنیادی مصادر میں چشمدید شہادت موجود ہوتی ہے جو تاریخ کی معقولیت اور قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ ثانوی ماخذ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ریکارڈ ہوتے ہیں جن کو فرد یا افراد مرتب کرتے ہیں جو خود واقعے میں شریک نہیں ہوتے یا جنہوں نے خود اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کے بعد داخلی اور خارجی مواد یا شہادت کا تعلق کسی متن سے ہوتا ہے۔ ادبی تحریر کے علاوہ بعض اوقات غیر ادبی تحریروں میں بھی ادیب حضرات کے بارے میں مفید معلومات میسر آ جاتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کتابیں جو ہیں جن کی دو اقسام ہیں، تو اول جو مطبوعہ ہیں
دوسری قلمی یا خطی۔ ان میں ادبی مخطوطات کے علاوہ مسودے، ڈائریاں، میونسپل رجسٹر، اسکول رجسٹر وغیرہ کا ریکارڈ شامل ہے۔ اس کے بعد جریدے ہیں، ان میں رسالوں کے علاوہ اخبار بھی شامل ہیں۔ دوسرے کاغذات جن میں کسی مصنف کے منتشر کاغذات، خطوط، تاریخی دستاویزات، قانونی دستاویزیں بشمول مقدمے کی مثل، وصیت نامے، بیع نامے، ذائچے، درسگاہوں میں داخلے اور امتحان کے فارم، ملازمت سے متعلق ریکارڈ، انکم ٹیکس ریکارڈ، طبی ریکارڈ، پاسپورٹ، راشن کارڈ یا گاڑی چلانے کا لائسنس وغیرہ۔ بصری مواد یعنی فلم، ٹیلی ویژن، فوٹو البم وغیرہ، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ مائکرو فلم جس کے مواد کو مائکرو گرافکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سمیع مواد، ریکارڈ یعنی کیسٹ، ریڈیو کے ادبی پروگرامز یعنی تقاریر، مباحثے وغیرہ۔ اس کے بعد لوحیں، قبروں کے تعویذ، دیواروں پر لوحیں، قبروں کے گنبد، دروازوں پر نقوش۔ اس کے بعد انٹرویوز ہیں اور پھر مراسلت کے ذریعے سوال نامے۔ تو کتب کی اقسام میں مخطوطات کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس کی ایک قسم بیاض یا کشکول ہے۔ یہ ایسی دستاویزات ہوتی ہیں جو خطی یا ٹائپ کی ہوں۔ ان میں خطوط، تاریں، روزنامچے، رسیدات، ذاتی حالات، فہرستیں، اجلاس کی رویدادیں، معاہدے، ٹیکس کے ریکارڈ، قانونی سرٹیفکیٹس، وہ پیدائش کے بھی ہو سکتے ہیں، موت اور شادی وغیرہ کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادبی کتب ہیں، تقاریر ہیں اور دوسری دستاویزات کے اصل مسودات جو شخصیت یا افراد سے متعلق ہوں شامل ہیں۔ خطوط اور ذاتی ڈائریاں بھی ماخذات میں شامل ہیں۔ جب کوئی تحقیق کار کسی ادیب کی سوانح حیات تحریر کر رہا ہو تو یہ دونوں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ خطوط میں ایک طرف تو علمی و ادبی معاملات پر بحث ہوتی ہے تو دوسری طرف ان میں شخصیت کی ذات بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ خط چونکہ غیر رسمی ہوتے ہیں اس لیے ان میں مصنف کے کردار و اعمال کی درست تصویر ہمیں ملتی ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے سرکاری ریکارڈز جن میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کی دستاویزات شامل ہیں، مثلا آئین، قوانین، چارٹرز، عدالتی رویدادیں، فیصلے، ٹیکس کی فہرستیں، اعداد و شمار وغیرہ، اور وہ معلومات جن کو مرکزی یا صوبائی محکمہ تعلیم کے شعبہ جات یا کمیشن، پیشہ ورانہ انجمنوں، انتظامی اتھارٹی ترتیب دیتی رہتی ہے۔ ان میں کمیٹیوں کی رویدادیں ہیں، انتظامی نوعیت کے احکام ہیں، سالانہ رپورٹس ہیں، میزانیے، تنخواہوں کی فہرستیں ہیں، حاضری کے ریکارڈز ہیں، حادثات کی رپورٹس اور کھلاڑیوں کے ریکارڈ وغیرہ بھی نو آموز تحقیق کار کو بہت سے ماخذ مہیا کر سکتے ہیں۔ تو مقدمات کی بھی ماخذ میں کافی اہمیت رہی ہے۔ مثلاً منٹو کی فحش نگاری کے مقدمے کی قانونی دستاویزات جن میں بیع نامے، وصیت نامے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس طرح ذائچے سے بھی کسی ادیب یا شاعر کی درست تاریخ ولادت جو ہے وہ متعین ہو سکتی ہے۔ طبی ریکارڈ سے بھی بہت کچھ مل سکتا ہے، درسگاہوں کے ریکارڈ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں قانونی ریکارڈ، انتظامی رپورٹس، متعلقہ کمیٹیوں کی رویدادیں اور دستاویزات جو ہیں وہ بہت اہم اہمیت کے حامل ہیں۔ بصری مواد، فلم، ویڈیو، فوٹو البم، سی ڈیز کے ذریعے ہمیں رسائی مل سکتی ہے۔ ٹی وی مباحثے، تصاویر، فلم، ادیب حضرات کے سمعانے کے بارے میں اولین ماخذات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تصاویر سے قدماء کی شخصیت کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ تصاویر سے شخصیت کی عزیز و قارب، دوست احباب کی معلومات بھی مہیا ہو سکتی ہیں۔
تصاویری ریکارڈز کے سلسلہ میں تصاویر متحرک فلمیں، مائکرو فلمیں، مصوری کے نمونے، ڈرائنگ کے نمونے، سکے اور مجسمے بھی اس میں اہم ہیں۔ سمعی مواد میں ریڈیو، گراموفون ریکارڈ، سی ڈیز، کیسٹ ٹیپ وغیرہ ہیں۔ ٹی وی اور ریڈیو کا ایک پہلو سمعی بھی ہو سکتا ہے۔ میکانیکی ریکارڈز میں شخصیات سے کیے گئے انٹرویوز، ان کی تقاریر اور لیکچرز کو ٹیپ ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس طرح مقبروں، سادہ قبروں، گنبدوں، دروازوں اور دیواروں پر نصب جو لوحے ہیں اور نقوش سے بھی مفید معلومات مہیا ہو سکتی ہیں۔ اردو کے بعض ادیب حضرات کی قبروں کی جو لوحے ہیں ان سے ان کی درست جو تاریخ وفات ہے اس کا تعین ہو سکتا ہے۔ انٹرویو یا ملاقات سے بھی تحقیق کے میدان میں کافی مدد لی جاتی ہے۔ اگر ادیب زندہ ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کے حالات زندگی، تخلیقات اور دوسری معلومات کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر وہ انتقال شدہ ہے تو اس کے پسماندگان، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ان کی اولاد سے مل کر ان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نو آموز تحقیق کار سوال ناموں کے ذریعے سے بھی اپنی تحقیق کے لیے مواد کی تلاش کی سعی کرتے ہیں۔ وہ مختلف اشخاص کی خدمت میں سوال نامہ بھیج کر اپنے موضوع سے متعلق مفید مواد حاصل کرتے ہیں۔ انگریزی کتب میں سوال ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب اہم ماخذ ہے اور کتب کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو ان کی دو صورتیں ہیں، ایک مطبوعہ کتب ہیں، دوسرے قلمی نسخے ہیں۔ تو کتاب کی تلاش میں لائبریریوں سے استفادہ ضروری ہے۔ کتب خانوں کے علاوہ اپنے رہنما یعنی نگران مقالہ کی معلومات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اپنے استاد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اخبارات، رسائل اور پمفلٹ بھی حقائق کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ اخبارات سند کا درجہ نہیں رکھتے کیونکہ ان میں مکمل طور پر تفصیل درج نہیں ہوتی، پھر بھی بعض اوقات اخبارات دستاویزات کے طور پر کام دے سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس دستاویزی تحقیق میں رسائل کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ جدید دور میں تحریریں بالعموم پہلے رسائل میں ہی شائع ہوتی رہی ہیں۔ تو رسائل کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ ادیب اور شاعر حضرات کا کلام ان میں محفوظ ہوتا ہے۔ ان میں سے بیشتر تحریریں ان کی باقاعدہ کتب میں شامل نہیں ہوتیں۔ ان رسائل کی مدد سے غیر مدون تحریروں کو کتابی صورت دی جا سکتی ہے۔ پمفلٹ بظاہر غیر اہم محسوس ہوتے ہیں، لیکن اہم تاریخی موقعوں پر شائع شدہ پمفلٹ دستاویزی تحقیق کا اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ واقعات کی عینی شہادت بھی دستاویز بن سکتی ہے اگر وہ وقوع کے وقت ہی تحریر کی گئی ہو، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ شہادت تحریر کرنے والا شخص شہادت آزادی سے دے رہا ہے یا کہ نہیں، اس پر کسی قسم کی پابندی یا دباؤ تو نہیں ڈالا گیا۔ تو شہادت کے بعد سوانح عمریاں، آبیتیاں اور یادداشتیں بھی دستاویزی تحقیق میں خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ سوانح عمریوں اور آبیتیوں میں کسی مصنف کی زندگی کے بارے میں بیش قیمت معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں۔ یادداشتیں ان واقعات کی یادداشت یا رپورٹ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر کسی مصنف کی زندگی، اس کے مشاہدات یا اس کی کسی خاص اطلاع کے بارے میں تفصیلات میسر ہوں۔ ملفوظات اور تذکرے بھی دستاویزی تحقیق کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ زبانی روایات جن میں اساطیر، لوک کہانیاں، خاندانی کہانیاں وغیرہ بھی ایک نو آموز محقق کے لیے ماخذات کا
ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تاریخی تحقیق کرنے والوں کے لیے آثار بھی معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان میں مادی آثار اور مطبوع آثار شامل ہیں۔ مادی آثار میں عمارات، فرنیچر، ساز و سامان، ملبوسات، اوزار و آلات، تمغاجات اور انسانی ڈھانچے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مٹی کی تختیوں پر تحریریں، کندہ کیے ہوئے پتھر، مہر زدہ سکے، برتن اور مجسمے بھی شامل ہیں۔ تو مطبوع آثار میں نصابی کتب، معاہدات، حاضری کے فارم، رپورٹ کرنے کے کارڈ اور اخباری اشتہارات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو ماخذ کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ تمام ماخذات یکساں طور پر قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ بعض کا مستند اور معتبر ہونا مسلم ہے اور بعض ساقط الاعتبار ہیں۔ تو دونوں کے درمیان حد فاصل کھینچنے کے لیے پوری احتیاط لازم ہے کہ کسی غیر مستند ماخذ سے حاصل کی ہوئی اطلاع ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اس لیے دوسرے معتبر ماخذات سے اس کی تائید ضروری ہے۔ کسی ماخذ کا نسبتاً قدیم ہونا یا واقعات کا معاصر ہونا یقینی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علمی دنیا میں اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی کبھی تو چشم دید واقعات بھی قابل قبول نہیں ہوتے کیونکہ عقل انہیں تسلیم نہیں کرتی یا دوسرے حالات سے ان کی تائید نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اصول تحقیق و تدوین کے کورس میں شامل تحقیق کے ماخذات کے بارے میں پڑھا ہے کہ بنیادی ماخذ کون سے ہوتے ہیں اور ثانوی ماخذات کی اہمیت کیا ہے۔ تو ماخذات کے بغیر تحقیق جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جتنے بہتر اور قابل اعتبار ہمارے ماخذات ہوں گے اتنی ہی ہماری جو تحقیق ہے وہ قابل اعتبار ہوگی اور مستند ہوگی اور معیاری ہوگی۔ تو آج کے اس اصول تحقیق کے 5ویں لیکچر میں تحقیق کے ماخذات کے ساتھ ہی ناچیز کو اجازت دیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید اصول تحقیق کے جو عوامل ہیں ان پر بات ہوگی۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام جو ویڈیو لیکچرز ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ والسلام، خدا حافظ۔